تھے، پھر آپ ان کے سوالات کے جوابات دیتے۔ ان جوابات کو نہ صرف وہ اپنے حد تک محدود رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے، اور آج انہی جوابات کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، میرے ایک سوال کا جواب عنایت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ اے سوال کرنے والا، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اے شیر خدا، مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک بڑا ہی ذہین فطین انسان تھا، مجھے چیزیں یاد رہتی تھیں، میں بڑا ہی انٹیلیجنٹ تھا اور مجھے چیزیں بھولتی نہیں تھیں۔ میں بہت دیر تک چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکتا تھا اور موقع کی مناسبت سے بات کر سکتا تھا جو کرنی ہوتی تھی، مجھے چیزیں بھولتی نہیں تھی۔ اب کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا ہے کہ میرا تو ابھی بڑھاپا بھی نہیں آیا اور مجھے چیزیں بھولنے شروع ہو گئی ہیں، یعنی میں جو چیزیں یاد رکھتا ہوں، جو کچھ پلان کرتا ہوں کہ میں نے کسی خاص جگہ پر جا کر یہ بات کرنی ہے اور یہ ڈسکشن کرنی ہے، تو وہ چیزیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں اپنی سوچ کے عمل کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جب یہ سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، تم ایک عام سا عمل کرو، بہت ہی عام سا عمل، لیکن وہ بہت خاص عمل ہے۔ یعنی عام سا عمل ہے، ایزی ہے، لیکن بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اگر تم اس بات کا تہیہ کر لو کہ آج تمہیں یہ عمل کرنا ہے تو یقین جانو کہ پوری زندگی میں تمہیں بھولنے کی شکایت دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، اے شیر خدا، آپ نے حکم کیا ہے تو میں یہ عمل ضرور کروں گا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا، اے سوال کرنے والے، بات یہ ہے کہ جب بھی تم رزق کھاؤ تو سب سے پہلے اس بات کو مکمل طور پر، اس بات کی سیٹسفیکشن حاصل کر لو، اس بات کی تصدیق کر لو اور اس کو مسترد کر لو کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو، جو رزق تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ رزق لقمہ حرام تو نہیں، کہیں وہ ایسے ذریعے سے تو نہیں آیا جو ذریعہ اللہ کی ذات پر حرام قرار دیا ہے۔ جو رزق تم کھا رہے ہو اس کے بارے میں تم پہلے اچھے سے سوچ بچار کر لو، اس کے حوالے سے تسلی کر لو۔ جب تمہیں تسلی ہو جائے تو اس کے بعد اس رزق کو کھاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا ہوا ہے، اور اس رزق کو کھانے سے پہلے تم دو اہم کام کر لو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے علی مرتضیٰ، وہ کون سے دو اہم کام ہیں؟ آپ نے کہا، پہلا کام یہ ہے کہ تم نے رزق کھانے سے پہلے اس چیز کا اطمینان کر لینا ہے کہ یہ رزق حلال ہے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کچھ کھانے لگو تو سب سے پہلے اس کھانے پر یا حلیمو یا اللہ، یا حلیمو یا اللہ، یہ دونوں نام ایک ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے کے اوپر پھونک لو اور پھر وہ کھانا کھانا شروع کر دو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں بھولنے کا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ تمہیں زندگی میں کبھی دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں آئے گا کہ تم چیزوں کو بھولنا شروع کر دو۔ تمہیں کبھی چیزیں نہیں بھولیں گی، تمہیں ہمیشہ چیزیں یاد رہیں گی۔ لہٰذا تم اس عمل پر غور کرو اور اس عمل کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، انشاءاللہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں آج سے ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ شخص ایک مرتبہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیسا چل رہا ہے زندگی کے کیا معاملات ہیں؟ جو عمل تمہیں بتایا تھا وہ عمل تمہیں کتنا فائدہ دے رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے علی مرتضیٰ، اس عمل کی برکت سے میں اتنا زیادہ ذہین فطین ہو گیا اور مجھے چیزیں اتنی یاد رہنے لگ گئیں، میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا کہ علاقے کے لوگ اپنی بھولی بگڑی باتیں مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بتاؤ فلاں وقت میں کیا معاملہ ہوا تھا۔ یعنی اتنا زیادہ اس عمل کی برکت سے مجھے فائدہ ہوا ہے، آپ کو اللہ کی ذات اس کا اجر دے گی۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو آپ نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، جو بات تمہیں کہی گئی ہے اگر اس سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اور نیکی کے عمل کو کبھی روکنا مت۔ دوستوں، بھولنے کی بیماری کی چند وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے۔ کچھ ایسی چند باتیں ہیں جو آپ میں سے شاید لوگوں کو معلوم نہ ہوں۔ پہلی چیز، اگر آپ ایک لقمہ حرام کھاتے ہیں تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کا حق کھاتے ہیں، نیک بات صحیح بات کہنے سے جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور بری بات بلا جھجک لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اگر آپ زنا کرتے ہیں بھیانک تعداد میں اندر، بہت بڑی تعداد کے اندر، تو اس سے بھی بھولنے کی بیماری کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایک انتہائی بری بات یہ کہ جس کے حوالے سے سوچنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کا، مسکین کا یا حقدار کا مال کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ اور پھر اور بات یہ ہے کہ اگر آپ بے نمازی ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان سے غافل ہیں
اور نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حقیقت کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ حقیقی باتوں کو مانتے ہیں، اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر حد لگتی ہے۔ اگر اس شخص پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اس شخص کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی اس کے ساتھ بھی بھولنے کی بیماری کا مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ خدا سے دوستی کر لیں، برے کاموں کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے اور نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائیں۔